پاکستان کی حکومت مسلسل خسارے میں جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بیچنے کی دوسری کوشش کرنے جا رہی ہے۔ پہلی کوشش گزشتہ برس کی گئی جو بری طرح ناکام ہوئی۔ صرف ایک ہی بڈر سامنے آیا جس نے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی، جبکہ حکومت کی منیمم ریفرنس پرائس 85 ارب روپے تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک سال میں ایسا کیا بدلا ہے کہ حکومت پی آئی اے کو دوبارہ بیچنے کے لیے پر امید ہے، اور وہ بھی اس کے 100% سٹیک۔ لیکن اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے آپریشنز کتنے بڑے ہیں۔ پی آئی اے کے پاس اس وقت 18 آپریشنل جہاز ہیں اور اس کے پاس دنیا بھر میں 78 ڈیسٹینیشنز پر جانے کے رائٹس ہیں۔ ان میں لندن اور یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کینیڈا بھی جاتی ہے، لیکن امریکہ میں تاحال اس پر پابندی قائم ہے۔ پی آئی اے کے ملازمین کی تعداد لگ بھگ 6000 کے قریب ہے اور اس کے دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی مختلف اثاثہ جات ہیں۔ حکومت نے گزشتہ برس پی آئی اے کی ایک ہولڈنگ کمپنی قائم کی۔ یہ ہولڈنگ کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اس کے دیگر اثاثہ جات کو بھی اون کرتی ہے۔ ان میں امریکہ اور فرانس میں موجود ہوٹل بھی شامل ہیں۔ تو ایگزیکٹلی حکومت کتنا پی آئی اے بیچنے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ٹو پرائیویٹائزیشن محمد علی سے بات کی۔ پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں جو کہ اس کی کور بزنس کے لیے پراپرٹیز ہیں، کچھ لوکل ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہیں، وہ جائیں گی۔ جو پلینز آپریشنل ہیں وہ جائیں گے، اسپیئر پارٹ جائیں گے، جو اس کے نارمل بزنس میں جو ریسیویبلز ہوتے ہیں وہ جائیں گے، جو پیبلز ہیں، لائبلٹیز ہیں وہ جائیں گی، لیزنگ کانٹریکٹ جائیں گے، ڈیسٹینیشن کے رائٹس جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو کمپنی کے اندر ایک نارمل گوئنگ کنسرن میں ہوتی ہیں، یہ تمام کے تمام نئے بائر کو ملیں گے فار دا پیمنٹ دیٹ دے میک۔ اس مرتبہ حکومت 60% کے بجائے پی آئی اے کے تمام 100% سٹیک بیچنے کو تیار ہے۔ بنیادی بڈ 75% کی ہوگی اور اس کے بعد جو باقی 25% سٹیکس ہوں گے وہ بیچنے کے لیے کامیاب بڈر کو پیشکش کی جائے گی، اور یہ پیشکش گرین شو کے تحت کی جائے گی۔ گرین شو از این آپشن کہ 75% تو منیمم سب کو ملے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ 25% اور لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور وہ ان کو 12% اینول سال کے حساب سے پریمیم کے اوپر ہوگا وہ، اور اس کی جو ویلیویشن ہوگی وہ جو پیسے کمپنی میں ڈلیں گے 75% کی جو بڈ ہوگی اس کے بعد وہ کیلکولیٹ ہوگی۔ پی آئی اے کی خریداری کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے جو 75% بڈ کی جائے گی اس سے حاصل ہونے والی رقم حکومت صرف 7.5% کیش ملے گی، جبکہ باقی 92.5% پی آئی اے میں ری انویسٹ کیا جائے گا، اور جو باقی ماندہ 25% سٹیک ہوگا جو کہ گرین شو کے تحت بکے گا، اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ قومی خزانے میں جائے گی۔ تو اب اس سوال پر آتے ہیں کہ جب گزشتہ برس حکومت کو کوئی سیریس بڈر نہیں مل پایا تھا تو ایک سال میں پی آئی اے میں ایسا کیا بدلا ہے کہ کوئی اس کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ دو بڑی چینجز ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو اوور دا ایئر جو لاسز ہوئے اس کی وجہ، اور لاسز فائنینس ہوئے تھے تھرو کمرشل ڈیٹ، اس کی انٹرسٹ کاسٹ بہت زیادہ تھی۔ تو لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے تقریباً 650 ارب کے جو لائبلٹیز تھیں وہ ٹرانسفر کر دیں ٹو دا ہولڈنگ کمپنی، تو ان کے ہٹنے سے انٹرسٹ کاسٹ کافی کم ہو گئی، اور پی آئی اے کے اندر جو ڈرین تھا وہ کم ہو گیا۔ سیکنڈلی پی آئی اے جو ہے وہ لاسٹ ایئر پروفٹ میں تھی، اور تھرڈلی لاسٹ ایئر جب ہم نے بڈ کی تھی تو اس وقت پی آئی اے کی ایکویٹی نیگیٹو تھی، اس بار پی آئی اے کی ایکویٹی پازیٹیو ہے۔ ایکویٹی بنیادی طور پر کسی بھی اثاثے کی وہ مارکیٹ ویلیو ہے جو لائبلٹیز کو ختم کرنے کے بعد بچتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور اس کی قیمت 4 کروڑ ہے لیکن اس پر قرض 3 کروڑ ہے تو اس کی ایکویٹی 1 کروڑ ہوگی۔ اسی طرح پی آئی اے کی ایکویٹی گزشتہ برس منفی 45 ارب روپے تھی جو اب 30 ارب روپے ہے۔ لائبلٹیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت یہ بھی کر رہی ہے کہ وہ کامیاب بڈر کو جہازوں کی لیز پر 18% جی ایس ٹی کی چھوٹ دے رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ذمہ واجب الادا ٹیکسوں کا ایک حصہ ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی کامیاب بڈر کو پی آئی اے کے ذمہ واجب الادا کچھ ٹیکس اور بیرون ملک کچھ لائبلٹیز ادا کرنی ہوں گی جو وہ اپنے منافع سے ادا کرے گی۔ جو انویسٹرز اس مرتبہ بیڈنگ کے پروسیس کا حصہ ہیں وہ گزشتہ برس بھی تھے لیکن وہ فائنل بیڈنگ کے پروسیس میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کی ایک کچھ آسکس تھیں وہ گورنمنٹ میٹ نہیں کر سکی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو کافی ساری چیزوں کی ہمیں پرمیشن آئی ایم ایف سے بھی لینی پڑتی ہے۔ اس بار وہ ساری اپروولز بھی ہو گئی ہیں اور بڈرز کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن کی ہیں، اور جو ریزنیبل آسکس تھیں وہ ہم نے مان لی ہیں۔ سیکنڈلی اس بار جو بڈرز فائنل راؤنڈ میں ہیں، ایک ایئر بلو ہے،
جو لکی گروپ کا کنسورٹیم ہے اس میں ان کے ساتھ ہپکو والے ہیں، کوہارٹ سیمنٹ اور گل احمد انرجی، اور جو دوسرا کنسورٹیم عارف حبیب صاحب کا، ان کے ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر، گوہر اعجاز اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور سٹی اسکول والے. تو یہ پاکستان کے بہت ہی سکسیسفل اور بڑے بزنس گروپس ہیں. آخر میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکام کا کہنا ہے کہ کامیاب بڈر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 12 ماہ تک کسی ملازم کو برطرف نہیں کر پائے گا، ساتھ ہی وہ ان کی تنخواہیں، ان کے بینیفٹس اور پینشنز وغیرہ ادا کرتا رہے گا. ہاں، لیکن وہ اس بارے میں آزاد ہوگا کہ وہ نئی بھرتیاں کر پائے.